السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبطین جمالی آفیشیل اور میں ہوں سبطین نواز جمالی۔ سب سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ تو آج جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ حالات چل رہے ہیں۔ جیسے ہی جو ہے وہ الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کے بعد جو ہے وہ دیکھیں، ایک جب ووٹنگ ہو رہی تھی جن سکولوں میں اور جن جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ ہو رہی، ووٹنگ کے دوران کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ اگر کہا جائے نا کہ ووٹنگ کے دوران کوئی مطلب دھاندلی ہوئی، تو ووٹنگ کے دوران دھاندلی نہیں ہوئی، دھاندلنگ آر او آفس میں ہوئی ہے۔ اب وہ جو ہے وہ کافی ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس بات پر جو ہے وہ احتجاجی ریلیاں بھی نکال رہی ہیں، کیونکہ جو ہے وہ افساد رضوی طریقے لبیک پاکستان کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی ریلی نکالی ہے جو کہ لاہور میں، اور جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے وہ دھاندلی زدہ علاقوں میں جو ہے وہ اب پرامن جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے کی کال دی ہے۔ اچھا جی، اب بات کریں گے جو ہے وہ اہم پوائنٹ پر۔ اکاڑا سے جو ہے وہ اکاڑا کو جو ہے وہ شروع سے ہی نون لیگ کا گڑھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اکاڑا جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ ہے، جہاں سے جو ہے وہ ہمیشہ نون لیگ جو ہے وہ کلین سویپ کرتی ہے۔ تو اب بات کریں گے جو اکاڑا کے حوالے سے۔ اکاڑا میں آج اس وقت جو ہے وہ واحد سیٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار سید رضا علی گیلانی نے جو ہے وہ نکالی ہے۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ رو اجمل صاحب کے مقابلے میں سیٹ نکالی ہے اور بڑے ہی جو ہے وہ لیڈ سے وہ سیٹ انہوں نے جیتی ہے۔ اب ان کے جیتنے کی وجہ کیا ہے، ان کے جیتنے کے پیچھے ان کا راز کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اب ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار تھے وہ تھے جناب سید رضا علی گیلانی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے وہ ٹکٹ دے دی گئی رو اجمل صاحب کو، اور ان کے ایک بیٹے کو روساد کو بھی ٹکٹ جو ہے وہ ایم پی اے کی دی گئی، صوبائی اسمبلی کی ان کو دے دی گئی، اور نیشنل اسمبلی کی رو اجمل صاحب کو دی گئی۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جو ہے نا سیدہ جگنو محسن صاحبہ، انہوں نے سید رضا علی گیلانی کی حمایت کر دی۔ اب جب انہوں نے حمایت کر دی، انہوں نے اپنے دھڑے کے بھی ووٹ ان کو ڈلوا دیے، حالانکہ نون لیگ کی بڑی درینہ ساتھی ہے سیدہ جگنو محسن صاحبہ، وہ نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ ہیں۔ اب نون لیگ کے ساتھ کو ان کی میرے خیال سے رائیں جدا ہو چکی ہیں، جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اب کیا ہوا ہے کہ جگنو محسن صاحبہ نے اپنے دھڑوں جتنے بھی ان کے سیاسی دھڑے تھے ان کے ووٹ جو ہے وہ سید رضا علی گیلانی کو ڈال دیے اور 50,000 لیڈ سے جیت گئے۔ اب رو اجمل صاحب جو ہے وہ 50,000 کی لیڈ سے ہار چکے ہیں۔ اس وقت اکاڑا میں واحد سیٹ ہے جو 2013 کے بعد اب جو ہے وہ نکالی ہے پی ٹی آئی نے۔ یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے۔ اب اگر اوورال بات کی جائے پی ٹی آئی کی، تو وہ آپ کے ساتھ میں جو پوائنٹ ٹیبل وہ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد اور بھی کچھ خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کی تمام 295 نشستوں کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے جی۔ نون لیگ کی 137 جو پنجاب اسمبلی کی نشستیں ہیں، نون لیگ کی 137 ہیں، آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں وہ 138 ہیں، اور پی پی 10، کاف لیگ بھی 10 ہیں، استحکام پارٹی 1، ٹی ایل پی 1، پاکستان تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں آ چکی ہے جی، ایک سیٹ لے کر، اور مسلم لیگ ضیاء وہ بھی ایک سیٹ سے جو ہے وہ یہ الیکشن جو ہے وہ کریں گے۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے جیل اڈیالہ سے، وہ میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرتا ہوں جی، سنیے گا۔ عمران خان صاحب تمام حالات سے بخوبی واقف ہے، انہوں نے ڈان اخبار پڑھا ہوا تھا، ریحانہ ڈار والے مسئلے پر بھی انتہائی تشویش تھی، انہوں نے کہا کہ یہ سب ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ وکلا کی گفتگو، عمران خان کے وکلا کی گفتگو جب ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہے وہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ ریحانہ ڈار صاحبہ جو کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں، وہ بڑی لیڈ سے جیت رہی تھی، سب ٹی وی چینلز نے ان کو بڑی لیڈ سے جتوا رہے تھے، سب بڑی لیڈ سے ان کو جو ہے وہ ان کے رزلٹس آ رہے تھے فارم 45 کے۔ اچانک ایسا کیا ہوا کہ ان کو یکدم ہرا دیا گیا۔ یہی معاملہ لاہور میں ہوا ہے جی۔ لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بڑی لیڈ سے جیت رہی تھی، بڑی لیڈ سے آگے تھی، لیکن جو ہی رزلٹ جو ہے وہ اچانکلی رزلٹ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا، وہ نواز شریف صاحب کو جتوا دیا گیا۔ یہ بڑے اہم جو ہے وہ کریٹیکل
معاملے ہیں جی، ان پر بھی گفتگو کریں گے، خصوصی ولاگ جو ہے وہ ان پر بھی تیار کریں گے۔ عمران خان صاحب کا اس الیکشن کے حوالے سے کیا کہنا تھا یہ آپ سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پری پول دھاندلی کی گئی ہے، اداروں کو کمزور کیا گیا ہے، پری پول جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے اور اداروں کو کمزور کیا گیا ہے۔ ملکی معیشت کی بہترین کے لیے لوگوں کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا، اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے سب اداروں کو اکٹھا اور مل کر کام کرنا ہوگا، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ اچھا جی، اور ان کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قوم کھڑی ہوئی ہے اور غلام کو نامنظور کہہ رہی ہے، قوم کھڑی ہے اور غلامی کو نامنظور کہہ رہی ہے۔ تحریک انصاف کے حق میں جس طرح لوگوں نے ووٹ ڈالا اس کی مثال نہیں ہے۔ قوم کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا اور عمران خان کی قوم کو مبارکباد۔ عمران خان صاحب نے قوم کو مبارکباد بھی دی ہے اور یہ بھی کہا کہ قوم کے مینڈیٹ کو اب جو ہے وہ برباد نہیں کیا جائے گا، ہم آپ کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ 52% لوگ باہر نکلے تھے اپنا حق دہی جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے، ووٹ ڈالنے کے لیے۔ پچھلی دفعہ جو ہے وہ لوگ نکلے تھے 52%، اس وقت جو ہے اس دفعہ 48% نکلے۔ یہ بڑی جو ہے نا وہ ایک بڑا لہمہ فکریہ ہے۔ حالانکہ اس دفعہ لوگوں کو زیادہ نکلنا چاہیے تھا، لیکن اس دفعہ لوگ، پچھلی دفعہ جب 2018 میں الیکشنز ہوئے اس وقت جو ہے وہ 42% جو ہے وہ لوگ باہر نکلے، اب جو ہے وہ 52، لیکن اس وقت جو ہے وہ 48% لوگ باہر نکلے اپنا ووٹ حق دہی استعمال کرنے کے لیے۔ یہ اب تک کی جو ہے وہ اہم خبریں تھیں جی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بھی آئیں گی، لیکن 2-3 دن ہم غائب رہے ہیں جی، الیکشن کے حوالے سے کچھ نیٹ بھی پرابلم تھی اور بھی معاملات تھے، لیکن اگلے ایپیسوڈ تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔